محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ہمیں ایسی دعائیں بھی سکھائی ہیں جو ہم اپنے گھر سے جب باہر نکلنے لگیں، بازار جانے لگیں، کسی کام سے جانے لگیں تو ان دعاؤں کو پڑھنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ عام طور سے ان دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے پناہ مانگتے تھے، کیونکہ جب انسان جب تک گھر میں ہے بہت ساری چیزوں سے سیف ہے، باہر ہے تو بہت قسم کی برائیاں، بہت قسم کے فتنے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو ایسی ہی ایک دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے۔ حضرت ام سلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہم سب کی ماں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر آتے تھے اور جب میرے گھر سے نکل کے جانے لگتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے یہ دعا پڑھتے تھے، آسمان کی طرف اشارہ کر کے دعا پڑھتے تھے۔ اور یہ دعا آپ کو حدیث کی 4 اوتھینٹک کتابوں میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، یہ 4 حدیث کی کتابیں جس کو سنن اربعہ کہا جاتا ہے، ان چاروں کتابوں کے اندر یہ دعا موجود ہے، اوتھینٹک دعا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او ازلم او ازلم او اجہل او یجہل علی۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ 4 چیزوں سے آپ نے جو پناہ مانگی تو اس کے لیے آپ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ معروف بھی ہیں، مجہول بھی ہیں، ایکٹیو وائس بھی ہے، پیسو وائس بھی ہے۔ آئیے دعا کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان اضل او اضل، کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کر دیا جاؤں، میں بھٹک جاؤں یا بھٹکا دیا جاؤں۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنے ارادے سے غلط راستے پہ چلا جاتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی نے ٹریپ کر دیا، کسی کے جال میں پھنس گیا ہو۔ اب اس میں دونوں الفاظ آ گئے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں بھٹک جاؤں یا بھٹکا دیا جاؤں۔ اس کے بعد او ازل او ازل، میں پھسل جاؤں یا پھسلا دیا جاؤں۔ دیکھیے پھسلنا الگ ہے، گمراہ ہونا الگ ہے، پھسلنا الگ ہے۔ پھسلنے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا ارادہ نہیں تھا، غلط کام کر گیا، تو اللہ کے نبی اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ میں پھسل نہ جاؤں اور کوئی مجھے پھسلا نہ دے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ او ازلم، میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ظلم کسی کے اوپر کروں، میری ذات کے ذریعے کسی پر ظلم ہو، او ازلم، یا میرے اوپر کوئی ظلم کرے، میں ظالم بنوں، اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، اور کوئی میرے اوپر ظلم کرے اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ او اجہلا، یا میں جہالت کا کوئی کام کروں، کسی کو گالی دے دوں، کسی کو برا بھلا کہہ دوں، کسی کی غیبت کر دوں، یہ سب جہالت کا کام ہے۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جہالت کا کوئی کام کروں، او یجہل علی، یا میرے ساتھ کوئی جہالت کا کام کرے۔ یہ ہے دعا۔ اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے یہ دعا پڑھتے تھے، اس میں اشارہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کی طرف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ اوپر ہے، اللہ 7واں آسمان کے اوپر عرش پر ہے، تو اللہ کی صفت علو کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ کی توحید کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ کی ذات پر توکل کی طرف اشارہ ہے کہ اسی اللہ پر بھروسہ کر کے میں گھر سے نکل رہا ہوں۔ تو یہ بہت جامع دعا ہے، اس کو آپ جب بھی گھر سے نکلیں اس کو ضرور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ بہت قسم کے فتنوں سے اور برائیوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی ہم سب کو پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔